انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. سحر زدہ، مسحور، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی شاعر، کبھی مجنون، یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے. فضلوا، اب وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی، ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی، ایک نئی تخلیق؟ گویا کہ انہیں یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے، ناممکن ہے. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو، خواہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو، تمہارے اس کا تصور کر سکتے ہو، وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ اٹھا لے گا. فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا اپنے سرکوں کو مٹکائیں گے، سروں کو، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کب ہوگا ایسا بتائیے. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریب آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ ہو. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا جب تم اپنی قبروں میں ہوگے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگے، لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، بحمدہ، اس کی حمد کرتے ہوئے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ دنیا میں بھی، اور یہ پورا عالم برزخ جو ہے یہ بھی کچھ تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اب یہ عبادی کون ہے؟ اہل ایمان، بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے قُلْ لِعِبَادِی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے. یقولوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، وہ بات کیا کریں عمدہ، مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے. اب ان لوگوں کے آباء و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں، عقائد ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کی حمیت ہے، ان کی غیرت ہے، عوام میں جہالت ہے، ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات، اپنی حیثیت، اس کا احساس ہے. لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں. تو اپنا جو داعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، داعی کہیں مشتعل نہ ہو. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ. ان الشیطان ینزغ بینہم، یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے، ہاتھا پائی شروع کرا دے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں. یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے، ہز اون چوائس. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے، آخری دور ہے مکے کا، اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور یہ صورت بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں، یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس بحث میں تم نہ پڑو. اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی. ٹھیک ہے وہ ہے افضل، لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. حضور کے صحیح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں افضل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اس افضلیت کا، اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ، مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو. یونس وہ ہیں رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے، پکڑ ہوئی ہے، اور کسی کا معاملہ نہیں. یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو.
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض انبیاء کو بعض نبیاء پر فضیلت دی ہے، بس اصولی بات ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی. ہم ان انبیاء اور رسل کے جو عظمتیں ہیں، ان کے جو مقامات ہیں، ان کے اعتراف میں، ان کے اعلان میں ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی جھجک نہیں. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کار مختار وہ بھی ہیں. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا. اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں. پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، من گھڑت، لیکن پکارے جانے والے انبیاء، اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن اس عالم امر میں، اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں. قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے. ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا. لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے، اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں. یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں. فرشتے ہیں، طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں، پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر مقربین بارگاہ ہیں، پھر وہ جو ہے ملائے اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربین ہیں. تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے، اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر. بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب. اس آیت کو جوڑ لیجئے گا، چونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، اس کی طرف اشارہ ہے. کہ یہ جو اور آج کل جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں، نیوکلیئر وار ہو، اور کسی بھی وہ چھڑ سکتی ہے. لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں، جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ. تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا. اور معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہیں، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے. وما منعنا نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں. اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصے نشانی، کوئی معجزہ. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے. وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں، الا ان کذب بها الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو. نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے. اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا معلوم ان کذب بها الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی. فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے. وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں.
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے، حقیقت و ماہیت وجود۔ ایک اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے یا اللہ ہے، کیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماوست سب قاضیہ کائنات جو ہے خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے۔ جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں، ہماوست، سب خدا ہی ہے۔ یہ بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے۔ تو کیسے سمجھیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اللہ ہے کیسے ہے؟ کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی؟ پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے اس کی، کسی حدود اور قیود اور زمان و مکان اور سمت ان سے تو باورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اسی طریقے سے اب یہ مسائل گنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب معراج کا، وما جعلنا الرؤیا التي، رؤیا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رؤیت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رؤیت ہی ہے، تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التي اریناک کا جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنۃ للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اب بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہت خوش ہوئے تھے مشرکین مکہ، بہت خوش ہوئے، چلو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے، واقعتاً محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ اب یہ بات ناقابل قیاس، کیسے انسان سمجھے، گمان نہیں کر سکتا۔ آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج سے آپ 1400 برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے، اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے 15 دن لگتے تھے، تو کیسے وہ گیا اور گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر۔ بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں۔ ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا، کیا واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں، ان سے کہلوا دیتے ہیں، چلو صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ختم۔ اس دن سے صدیق کا لقب، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ وشجرة الملعونة في القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی، وہاں سے وہ درخت کیسا ہوگا؟ آگ کے اندر درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کہ جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، کہ یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو، ذرا دیکھ پروردگار، یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے،
مجھ سے بالا تر کر دیا، کرمت علیہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی پوری نسل، اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے، وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے۔ واستفزز من استطعت منهم، یہ لفظ آئے گا کئی بار، ذرا نوٹ کر لیجیے۔ فز کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے، یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت اس کا جواب دے رہی ہو، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایہ ہے۔ واستفزز من استطعت منهم، تو پھسلا لے ان کو، ان میں سے جس کو چاہے، بصوتک کا، اپنی آواز سے، واجلب علیہم، اور چڑھا لا ان کے اوپر، بخیلک کا، اپنے سواروں کو، ورجلک کا، اپنے پیادوں کو، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر، ساجھا کر مال میں اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، ورغلا لو جس طرح، سبز باغ دکھا لو جس طرح، جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کارساز، جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے۔ وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آتا ہے، موت نظر آتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے، بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو، جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر، اعرضتم، پھر اعراض کرتے ہو، پھر رخ موڑ لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں، خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، کیا خشکی میں لوگ بڑھتے نہیں ہیں؟ وہاں جب تھے تو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، خشکی پر آتے ہی، اور اب تم بھول گئے اللہ کو، تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھنسا نہیں سکتا زمین میں؟ ان یخسف بکم جانب البر اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر، خشکی پر، کہ جس میں پتھر ہوں اور پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے۔